پڑ جاتی ہے، جب قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہو، قرآن کی توہین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، ہمیں کیسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ بتائیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تمام مذہبوں، تمام مذاہب کی صحبوں کا جامع معنی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو لانے والے جو فرشتے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جس کو روح الامین کہا جاتا ہے، بہت ہی دیانتدار امانت فرشتے ہیں، قرآن کو لانے والے ہیں۔ قرآن کو جس شخص پر نازل کیا گیا وہ شخص تمام کائنات میں، پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ افضل ہے۔ آپ کے جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، اس بات پہ یقین ہے۔ اور قرآن جس امت پر نازل کی گئی، یہ امت بھی تمام امتوں میں سب سے ارفع اور اعلیٰ ہے، تمام امتوں کے مقابلے میں سب سے معظم اور سب سے باسلیقہ، باہنر اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے جس نے پوری کائنات والوں کو چیلنج کیا تھا۔ جب قرآن نازل ہوا تھا، کہا تھا اگر تمہیں ان کل مما نزلنا فاتوا بسورۃ مثلہ، فرمایا تھا کہ اے لوگوں، اگر تمہیں قرآن پاک میں شک ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تمہیں تھوڑا بھی تردد ہے، تھوڑا بھی ریب ہے، تھوڑا بھی تم کو شک ہو رہا ہے، تو اس میں سے ایک سورہ لے آؤ۔ قرآن یہ چیلنج کیا تھا، لیکن آج تک کوئی پیدا نہ ہوا جو اس چیلنج کو سویکار کرے، قبول کرے، ایکسپٹ کرے۔ قرآن نے چیلنج پہلے کہا کیا ایک سورہ لاؤ، پھر قرآن نے کہا ایک سورہ تو بہت دور کی بات ہے، ارے اگر تم کو اس میں شک ہو رہا ہے تو اس جیسی 10 آیت لے آؤ، ویسے آیت مثلہ، اس جیسی جو ہے 10 آیتیں لے آؤ، لیکن قرآن کسی نے اس چیلنج کو سویکار نہیں کیا، 10 آیت بنا سکا۔ ارے اتنا ہی نہیں، قرآن نے یہاں تک کہہ دیا 10 آیت دور کی بات ہے، اگر تمہیں شک ہے اس جیسی ایک آیت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ۔ آج تک یہ چیلنج، قرآن کا یہ چیلنج برقرار ہے اور کوئی نہیں ہے قرآن کے اس چیلنج کو سویکار کر سکے، قبول کر سکے، ایکسپٹ کر سکے، جواب دے سکے، کوئی نہیں کیا ہے۔ وہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ قرآن پر جو ہے کیچڑ اچھالے، قرآن کی توہین کرنے کی کوشش کرے، یہ ایسے ہی ہے، یہ سورج پر تھوکنا ہے۔ محترم سامعین، قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا من خشية الله۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی اعلیٰ کتاب ہے، ہم اس کتاب کو پہاڑ پر اتارتے، یہ پہاڑ جو بہت ہی بلند بالا ہوتا ہے، بہت بلند قامت ہوتا ہے، بہت ہی اونچا ہوتا ہے، ایک پہاڑ جو ہے 600 کلومیٹر لمبا اونچا ہوتا ہے اور 600 کلومیٹر اس کی نیچے گہرائی ہوتی ہے، اتنا اونچا جب پہاڑ ہے لمحاتا ہے، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے، حالانکہ یہ پہاڑ گونگا ہے، حالانکہ پہاڑ جو ہے بہرا ہے، سنتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، اس پر اتارتے یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے خشیت سے لرزے پر انجام ہو جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنا عظیم کلام ہے، یہ اتنا بڑا کلام ہے، اتنا باہنر کلام ہے، اتنا باروب کلام ہے، اتنا باعظمت کلام ہے، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کو اتارتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس لیے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے تمہیں اس کا منتخب کیا ہے، تمہیں چنا ہے یہ جان بتانے کے لیے کہ انسان جو ہے پہاڑ سے بھی اعلیٰ افضل ہے۔ ویسے انسان دیکھنے میں چھوٹا ہے، ناٹا ہے، بہت ہی حق دیکھنے میں بہت معمولی ہے، لیکن اپنی عظمت میں، اپنی بڑائی کی بڑائی میں پہاڑ سے بھی بلند ہے۔
فرماتا ہے کہ ہم اگر قرآن کو پہاڑ ہوتا تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا. یہ اللہ کہیں نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. رواہ مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے ایک قوم کو اوپر اٹھاتا ہے, بلندی کے مقام پر چڑھاتا ہے, معظم بناتا ہے, عزیز بناتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے. اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی وجہ سے ایک قوم کو ذلیل کر دیتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو قوم قرآن پاک کو اپنے گریبان میں, اپنے سینے میں اتارتی ہے, جو قوم قرآن پاک کو ذہن میں اتارتی ہے, قرآن کے احکام پر عمل کرتی ہے, قرآن پر امیر پر عمل کرتی ہے, قرآن کو اپنا اسوہ مانتی ہے, اپنا ماڈل مانتی ہے, نمونہ مانتی ہے, اللہ ایسی قوم کو عروج بخشتا ہے, ترقی بخشتا ہے اور اس کی عزت دیتا ہے. اس کے برخلاف جو قوم قرآن سے منہ موڑ لیتی ہے, قرآن سے اعراض کرتی ہے, قرآن سے دکردانی کرتی ہے, قرآن سے انحراف کرتی ہے, اللہ اس کا ایسی قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. قرآن یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ دیکھیے, مشاہدہ کیجیے, پچھلے دیکھیے قرن اول کو دیکھیے. قرن اول میں پچھلے زمانے میں, نبی کے زمانے میں صحابہ کرام نے قرآن پاک کو اپنے گلے کا توق بنایا, ماتھے کا جھومر بنایا, قرآن پر عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت جو ہے پوری اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی, وہ طاقت دی کہ پوری دنیا پر چھا گئے, پوری دنیا پر حکومت کرنے لگے. اور پھر بعد میں جب مسلمانوں میں عیاشی آئی, جب مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن کو تاکہ سیاہ پر ڈال دیا, قرآن کو بس سجانے لگے, تاکوں میں سجانے لگے اور اس کو گھول کو پلانے لگے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت سے اللہ نے اس کی عزت کو چھین لیا, ذلیل و خوار کیا. معلوم ہوا کہ قرآن ہی عزت کا گہوارہ ہے. اگر کوئی قوم چاہتی ہے کہ عزت ملے, اسے آپ